بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلم پر بڑے سارے سوالات ہیں آپ کے، ان کے جوابات کے لیے یونانی امیگریشن کیا کہتی ہے اور آپ کو کیا طلب ہے، اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس سے قبل کہ آپ کے سوالات پر جاؤں، 5 سال کے قانون کا سوال بہت زیادہ ہے، اور الفا اینا زیو امتحانات گریک زبان کے کب ہوں گے اس بارے میں خاص طور پر ہے، اور گزارش توجہ سے سن لیں بڑے مختصر الفاظ میں، کیونکہ اکثر و بیشتر کام بڑے ہوتے ہیں نا آپ کو، تو پھر اس لیے میں نے کہا چلے اختصار سے ہی آپ کو تھوڑے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ جو طلب رہے گی انشاءاللہ پھر دوبارہ بار بار حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا، 5 سال والا قانون جو آپ پوچھتے ہیں، ابھی تک تاحال اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کہیں نیشنل اسمبلی یونان میں یا کل میری کپسالس اپستولی جو محقق ہیں یسے میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف 5 سال کے نئے کوڈ کے بارے میں جو امیگریشن وزیر نوٹس میں طرح کی ہے، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم نیا کودیکا میتاناس تیپسی لا رہے ہیں 2023 کے قریب، اس سے پہلے یا بعد میں ممکن ہے اس میں کوئی وضاحت ہو، جب وضاحت ہوگی اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر کر دی جائے گی۔ اچھا، دوسرا جو 5 سال کا اصل میں لفظ جو ہے، اس میں دوسری جو چیز جڑی ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال کا آدیا پارامونی گریک مالک کی سنرگاسیا پارٹنرشپ، اس کے ساتھ معاہدے کے ساتھ جن لوگوں کو ملتا ہے اس کو بھی 5 سال والا کہتے ہیں۔ ایک یعنی کہ 5 سال کے ثبوت، اور دوسرا 5 سال کی مدت کا عادیہ جو ہے ورک پرمٹ کے ساتھ جو لیگل پرمٹ ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اب چونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں اختصار اور مختصر، لیکن میرے بچوں جس کے لیے جواب ہوتا ہے نا اس بیچارے کو تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یہ اس میں تفصیل تو بتائی نہیں، چلو آ جائیں جی صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ الفا اینا الفا دیو، تیز گام کی طرح میں چلتے چلتے جناب بتاتا چلوں، تاکہ الفا اینا الفا دیو کے حوالے سے ابھی تک حکومت یونان وزارت تعلیم نے کوئی شیڈول، کوئی پریس ریلیز وضاحت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کل آپ کے اپنے پیج پر پاکستان کمیونٹی پر ایک پوسٹ شیئر کر دیے، اس میں اصل میں اس کا بنیادی لنک infotimegreece.com ہے۔ اگر آپ گوگل پر infotimegreece.com لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ سارا شیڈول، لنک، سائٹ، سب کچھ آ جائے گا۔ with one click you can access، آپ اندر جا سکتے ہیں اور اندر جا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کب آئے گی۔ ہاں، اس سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں، مختلف سکولز، بالکل ٹوٹل فری والے سکولز بھی اور آن لائن سکول بھی اور پیسے لین دین کرنے والے سکول بھی سارے تیاری کر رہے ہیں۔ وہ ضرور کہہ رہے ہیں جی داخلے جاری ہیں، یعنی کہ سکول میں تیاری کے، وہ امتحان دینے کا داخلہ ابھی جاری نہیں، نہ ہی کھلا ہے۔ اب آتے ہیں جناب آپ کے سوالات، کچھ رہ گئے تھے تو ان سوالات میں یہ ایک بیسٹ ممبرز کے نام سے سوال ہے، اور لکھتے ہیں کہ سر میرے ہسبینڈ کو 4 سال ہو گئے ہیں اسائلم لیے ہوئے، ان کو اسائلم سے لائر ملا ہے، یعنی کہ اسائلم سروس کی طرف سے 2 دفعہ انٹرویو ہو چکا ہے، اور UNO نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، کیس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، کب تک جو ہے وہ انٹرویو آ جائے گا، کب تک ہماری جو ہے مکمل ہو جائے گی، اور کتنا عرصہ ٹائم لگے گا رزلٹ میں؟ اچھا، کیا فیملی آ سکتی ہے؟ یہ اسی طرح کا سوال ہے، بیسٹ ممبرز کی طرف سے یہ سوال آیا۔ تو میرے بچوں، میرے شہزادوں، خواتین، مردوں، زن، چھوٹے اور بڑوں، گزارش یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ سن لیجئے کہ اسائلم میں اگر ایکسیپٹ ہو گیا تو پہلے تو یہ آپ کو مبارکباد کا سب سے پہلے معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر اور اچھائی کا، بھلائی کا سبب بنے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹائم اپوائنٹمنٹ کے بعد، انٹرویوز کے بعد ٹائم لیمٹ کو نہیں ہوتا،
کیونکہ یہ پچھلے 2 سال سے کافی سستی سے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کیس کلیئر ہو گیا ہے تو 2 4 6 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ ہو جائے گا۔ آخری جز جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا فیملی کو بلا سکتے ہیں، انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نے فیملی بلانی ہے۔ بے شک اگر کیس پاس ہو جاتا ہے اور اسائلم مل جاتی ہے تو پھر فیملی کو بلانا ممکن ہے، جائے کہ اس میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے آپ کے اسباب کو آسان فرمائے۔ آگے سوال آ گیا ہے جی کہ محمد وسیم صاحب ہے۔ محمد وسیم لکھتے ہیں کہ سر گریک امبیسی جو ہے یہ بند ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ خبر دے رہے ہیں وسیم صاحب کہ ستمبر 2022 سے گریک امبیسی اسلام آباد بند ہو رہی ہے۔ وسیم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو وسیم شہزادے کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلا ہے، میری اطلاعات ریسرچ تحقیقات کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں۔ وسیم آپ نے میرے شہزادے مائنڈ نہیں کرنا، لیکن میں نے آپ کی بھی بات پڑھ دی ہے اور اپنی تحقیقات جو ہیں اپنی ریسرچ کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں۔ صرف اتنا ہوا ہے کہ پہلے والا جو امبیسیڈر تھا گریک، اس کی وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے 1.5-2 ماہ کام تعطل کا شکار ہوئے ہیں۔ اور میرے ان شہزادوں سے، ان نوجوانوں سے گزارش ہے جن کی اپوائنٹمنٹس تھیں، کئی کی کینسل ہو گئی ہیں، کئی کی آگے ہو گئی ہیں، کئی کہہ رہے ہیں جاوید صاحب میرا ویزا آ گیا ہے، ابھی تک مجھے ٹائم نہیں دے رہے۔ میرے بچوں صبر سے، تحمل سے، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ صبر اور تحمل سے، عزت اور آبرو سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کا کام ہوگا اور آپ انشاءاللہ اپنے روزگار پر آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ رشوت لینے والے کو، ٹریپ کرنے والے کو، دھوکہ دینے والے کو اکثر و بیشتر میرے پاس شکایات ہیں کہ بے شمار اندر بچولیے دلال جن کا نام ہے، میں نہیں کہہ رہا لیکن ان کا نام ہی دلال ہوتا ہے، تو وہ بیچارے اپنا منہ کالا کرنے کے لیے کچھ دلالی اور جنٹی کے حوالے سے کسی لوگوں کو مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیس ہم کینسل کرا دیں گے ورنہ آپ ہمیں 1000 2000 10,000 20,000 یورو دیں۔ تو برائے مہربانی سن لیجئے توجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کیوں ہے کہ جب رشوت دینے والا رشوت دیتا ہے تو تب اس کو نشہ لگ جاتا ہے، تب اس کو بیماری لگ جاتی ہے بیچارے کو کہ رام سے ایسے 1000 یورو پکڑا، جیب میں ڈالا اور پھر نئے شکار کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ تو میرے بچوں اگر آپ نے اس کو رشوت دی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس بیچارے کو ذلت اور رسوائی کے راستے پر ڈالا، خود بھی آپ اس کے ساتھ ٹنگے گئے، لٹک گئے، تو پھر اس طرح پھر وہ کرے گا۔ مجھے بتائیں، مجھ تک ایکسیس حاصل کریں، جائے کہ جتنا بھی مشکل ہو، مشکل نہیں ہے، چوک میں ہوں، چوراہے میں ہوں، ہر روز دستیاب ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہر وقت ہر جگہ اپنی قدرتوں سے، شانوں سے ہر کام کر سکتا ہے۔ بندہ ایک پاؤں اٹھاتا ہے، دوسرا اٹھائے تو گر جاتا ہے۔ یہ بندے کی اوقات ہے اور اس اوقات کے ساتھ ہی ہم نے ایک دوسرے کو حقیقت کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اچھا جی، شعیب خان صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاؤ آئی کین گیٹ رجسٹریشن، پری رجسٹریشن نمبر۔ اچھا، ہیئر از اے بلینک پیپر رجسٹریشن نمبر۔ اچھا، میں اب یہ سوال بڑا ایسے ہے جس میں کس چیز کی رجسٹریشن ہے اور کس چیز کی پری رجسٹریشن ہے، تو اس سلسلے میں چونکہ یہ وضاحت نہیں، گیس کر کے اندازہ کر کے میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں خان صاحب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رجسٹریشن اسائلم کی انہوں نے آن لائن جو ہے وہ ایک کی ہوئی ہے، تو اس آن لائن رجسٹریشن میں انہوں نے پری رجسٹریشن یعنی کہ باقاعدہ رجسٹریشن سے پہلے جو رجسٹریشن ہے نارمل کوائف کے ساتھ جو بھی موجود ہے، اصل میں ایسا ہے کہ اس میں آپ کو وہ فارم کچھ سوالات پوچھتا ہے، اگر آپ کے پاس ان کے متعلق کوائف ہیں تو آپ اس میں درج کر دیں، کوائف نہیں ہے تو نہ درج کریں۔ فار ایگزامپل ایک اکثر و بیشتر الجھن بنتی ہے، ایک سوال آتا ہے کہ آپ کیا پہلے آپ کے پاس کوئی نمبر ہے، پولیس نے کہیں آپ کو گرفتار کیا، یونان میں کسی ادارے میں آپ رجسٹرڈ ہیں، تو اس کا نمبر اکثر و بیشتر مانتے ہیں، اور بڑے گریجویٹ بندوں نے بھی 2-4 بندوں نے مجھ سے پوچھا جاوید صاحب وہ کون سا نمبر ہے جو پہلے والا میرے پاس ہے، تو کیا وہ لکھوں یا نہ لکھوں؟ اگر ہے تو بالکل لکھیں، اگر نہیں ہے تو سادہ الفاظ میں آپ لکھیں، جس چیز کی سمجھنا ہے اس کو چھوڑ بھی دیتا بھی
کوئی بات نہیں. یہ پری رجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ تفصیلی باقاعدہ رجسٹریشن وہ اس وقت کریں گے جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے. ارحام ندیم آگے ہیں. ارحام ندیم کہتے ہیں کہ سر پاکستانی اپنی فیملی کب بلا سکیں گے؟ یہ ارحام میرے شہزادے آپ کا سوال، اس کے اندر نا بڑی وہ ایک کرب چھپا ہوا ہے. یعنی کہ کب بلا سکیں گے، یعنی کہ آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ اس سوال پر نا میں بھی سوچنے لگ جاتا ہوں کہاں سے شروع کروں، کہاں اس کی تفصیل کروں. حقیقت تو یہ ہے کہ فیملیز کے حوالے سے ابھی تک کافی دشواریاں ہیں، کافی رکاوٹیں ہیں. فیملیز کا لانا نہ لانا جو ہوتا ہے وہ کسی ملک کے سفارتی تعلقات اور سفارتی کام پر انحصار ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے سفارت خانے میں تقریباً 40 سے 50 ہزار یورو ایک ماہ کا لگتا ہے، اور اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سفیر صاحب یا آنے والا عملہ کتنا یہاں اپنے نیشنلز کے لیے کام کرتے ہیں، کتنی بہترین سفارتکاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ فیملیز کا آنا جانا ممکن ہوتا ہے. اگر وہ اس پر بیچارے کام نہ کر سکیں تو پھر دشواری ہے. بہرحال قانون موجود ہے، آپ کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ چلیں، تاخیر سے صحیح، دیر سے صحیح، ٹائم لگنے سے صحیح، لیکن فیملیز آ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ فیملیز آ رہی ہیں انشاءاللہ. اچھا، امید شرما کے نام سے یہ سوال آیا ہے. امید شرما لکھتے ہیں، ہیلو سر، میرا باس کے ساتھ 5 سال ہوٹل اور ریسٹورنٹ ہے. ایسنس میں کیا میرا باس میرے لیگل پیپرز بنوا سکتا ہے؟ میں آخری لاسٹ 3 and 5 سال سے جیسے لکھا ہے میں اپنے مالک کے ساتھ اس کے گھر پر رہ رہا ہوں اور کام بھی اکٹھے کرتے ہیں. میرا باس میرے ٹیکس پے کر رہا ہے 5 سال سے، تو کیا میرے پیپر بن سکتے ہیں؟ مجھے اس میں رہنمائی کریں اور شکریہ، تھینکس. اچھا، یہ ہے امید شرما، آپ اور آپ جیسے سوال رکھنے والے نوجوانوں کے لیے گزارش ہے کہ بہت قوی امکان ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ یا جتنے بھی مزدور کسی بھی ملک سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے، جب وہ یہاں موجود ہیں تو جس مالک کے پاس کام کر رہے ہیں، بہتر اور برتر و اعلیٰ یہ ہے کہ گریک نیشنلز کے ساتھ کام کریں، کیونکہ قانون ایک تو آ چکا ہے جس میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے لیے 15,000 مزدوروں کو یہاں لیگل کرنے کا قانون پاس ہو گیا. آج عملداری میں آ جاتا ہے، کل آ جاتا ہے، یا سپتمبر کے بعد اکتوبر میں شروع ہو جاتا ہے. یہ 2-4 ہفتوں کے اندر لاگو ہو جانا ہے. اس کے بعد حکومت یونان، وزارت امیگریشن جو وزیر ہیں نوتیش میتارا کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی ورکنگ ہینڈز کی بہت زیادہ قلت ہے، جس کی وجہ سے نیا کودیکا میتاناسٹیپسی آنے والا ہے. اس میں عین ممکن ہے کہ جرنل تمام ممالک کے لیے، تمام مزدوروں کے لیے ایک قاعدہ قانون ترتیب کر دیا جائے. اس میں 5 سال کے قانون کا بھی امکان ہے اور مالک اور مزدور کے حوالے سے بھی امکان ہے. یہ اکتوبر اور نومبر، ان 2 ماہ میں یہ ہونا ہے. آپ اپنے کاغذات، اپنے پیپرز کو تیار رکھیں. جو ہی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ وہ قانون آ جاتا ہے، آپ جان جائیں گے. نہیں جانیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے جناب، تیار رہیں، انشاءاللہ پیپرز بن جائیں گے، لیکن ابھی رکنا پڑے گا. وسیم احمد صاحب ہیں. وسیم کہتے ہیں کہ سر، میں نے آپ کو کال کی تھی، میرے پاس کیمپ کی خرتی ہے. نومبر 2019 سے کووڈ کے دوران ای میل بھی کی تھی. اب جیل میں ہوں. پولیس والے کہتے ہیں کہ میری اسائلم بند ہو گئی ہے جناب، جبکہ میں نے وائٹ کارڈ بھی حاصل نہیں کیا اور میری اسائلم کا فیصلہ ہاں یا نہ میں بھی نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ کس طرح میری اسائلم بند ہو گئی جبکہ نہ مجھے فیصلہ ملا ہے، نہ ہاں ملی ہے، نہ یس نہ نو.
تو میرے شہزادے میرے بچے گزارش یہ ہے کہ وسیم احمد اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے تقریباً جب سے یہ کرونا وائرس کے معاملات ہیں نا تو آن لائن ای میلز کے ذریعے ہی انہوں نے سارا سسٹم کر دیا ہوا ہے۔ تو پتہ ہے نا بڑی دفعہ 2020-21 سے لے کر اب تک یہ کہتے ہیں جی آن لائن وہ آپ اسائلم کا سسٹم چیک کریں، آپ نے کارڈ اپلیکیشن کا نمبر ماریں اور خود ہی آپ نے دیکھنا ہے، خود ہی آپ نے ڈھونڈنا ہے، خود ہی آپ نے ریسرچ کرنا ہے۔ اچھا اگر خود آپ ریسرچ فار ایگزامپل نہیں کر سکے، نہیں ہو سکا، تو کسی وکیل کے ذریعے اس کی ریسرچ خدمت سروس لی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگر پولیس والے کہہ رہے ہیں تو اب بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں تو کسی باہر سے وکیل کو ہائر کر کے اس کی خدمات لی جا سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے اور قانونی مسئلہ ہو تو وکیل سے رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ دو راستے ہیں جس میں پھر انشاءاللہ آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جلد اس مشکل سے آسانی کی طرف راستہ عطا فرمائے۔ جواد الطاف تشریف لائے ہیں۔ جواد الطاف کہتے ہیں السلام علیکم سر، زمیندارہ ویزا کے علاوہ بھی کوئی ویزا اوپن ہو رہا ہے یا کب ہوگا؟ ویڈیو بنا دیں تاکہ کسی کمپنی کسی کارپینٹری کے بارے میں ویزے کھلیں تو وہ ضرور ویڈیو بنا لیں۔ لیجئے جناب، آپ کے آرڈر پر آپ کے حکم پر میرے شہزادے جواد الطاف حاضر ہو گیا ہوں، اور گزارش یہ ہے کہ ابھی قانون کا انتظار ہے جس میں بڑے سارے شعبوں میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مجھے یقین کہ قریب ہے، کیونکہ بڑی ساری اصل میں اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ ورکنگ ہینڈز بہت زیادہ ضروری چاہیے، مزدور بہت زیادہ ضروری چاہیے، آپ جیسے کارپینٹرز چاہیے، جس کی وجہ سے اپنے ملک کی معیشت کو جو ان کو چیلنجز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے، شاید آپ کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں، لیکن ان کی اپنی مصیبت ہے کہ ان کو ورکرز، کارپینٹرز، مختلف افراد چاہیے تاکہ ملکی معیشت کا پہیہ رکنے سے، نقصان ہونے سے محفوظ رہ سکے۔ تو انشاءاللہ فضل تعالیٰ اکتوبر، نومبر، دسمبر سے قبل میں سمجھتا ہوں اس کا اعلان ہو جائے گا۔ آپ اپنی تیاری رکھیں، اپنا پاسپورٹ ویلڈ رکھیں، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ وزارت خارجہ فارن افیئرس جسے کہتے ہیں اس سے بھی اٹیسٹ کروا لیجئے تاکہ اگر فوراً کچھ کرنا پڑے تو آپ کے پاس ساری چیزیں پہلے سے موجود ہوں۔ جے سنگھ مانیٹر، یہ ان کی سر جے سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ سر میرا مالاکاسا کیمپ میں اسائلم کا انٹرویو ہے 4 اکتوبر 2022 میں، کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ اچھا، ان کا جے سنگھ کا اصل میں سوال یہ ہے تھوڑے لفظوں میں کہ کیا ادھر پکڑ کے رکھ تو نہیں لیں گے؟ جیسے کہ بڑے سارے بچوں نے مختلف کل بھی ایک جواتا سے تھیسالونیکی سے بچے نے لکھا کہ میں گیا انٹرویو کے لیے، انہوں نے مجھے وہاں ہی روک لیا ہے۔ کئی 2 بچوں کی اس سے پہلے بھی گواہی آ چکی ہے کہ میں مالاکاسا گیا انٹرویو کے لیے تو انہوں نے مجھے ادھر روک لیا، ادھر بند کر دیا۔ اچھا، میرے پاس اس کی ابھی تک تصدیق نہیں، نہ ہی حکومت یونان نے اس سلسلے میں کوئی وضاحت کی ہے۔ میں انشاءاللہ ان دنوں میں اس کی تحقیقات کروں گا اور تحقیقات کر کے تو پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے ابھی انٹرویو میں، تو بہرحال جرنل اس کا جواب یہ ہے کہ جب انٹرویو ہے، اپلیکیشن آپ نے کی ہے تو پھر آپ نے جانا ہی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ایک پروسیس ہے، تو وہ کہتے ہیں آئیں جی، پری رجسٹریشن آپ نے کر دیا، اب باقاعدہ رجسٹریشن، باقاعدہ ڈیٹیلز، باقاعدہ آپ کا انٹرویو ہوگا، اس کے لیے آپ آ جائیں۔ اگر آپ اسائلم لینا چاہتے ہیں، اس کو پروسیس کو جاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو جانا ہوگا، چاہے وہ روکیں، رکھیں، کریں، کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ باقی بند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سلسلے میں حکومتی سطح پر کوئی میرے پاس ایسی سند نہیں، مزید تحقیقات میں انشاءاللہ کروں گا۔ اب جناب سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور سوالات میں سب سے پہلے سوال ایک شہزادے نے اسلم پر کیا ہے کہ عامر سائم نام ہے ان کا،
سوال ان کا یہ ہے کہ اپنی ٹکٹ پر جو لوگ گئے ہیں یعنی کہ واپس پاکستان ڈپورٹ ہو کے، کیا وہ واپس نہیں آ سکتے؟ اور کسی سے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ صرف IOM پر لیے گئے لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ اور یہ عامر سائم کہتے ہیں کہ میرا ویزا آ چکا ہے امبیسی میں، ٹائم اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، میں بڑا فکر مند ہوں، میرے بچے کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ آپ یونانی قانون اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں کرتا، اور مجھے اس بات پر تسلی ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ یونانی قانون آپ کے ریکارڈ پر اگر آبجیکشن کرتا تو آپ کے نام، آپ کے ڈیٹا پر آپ کو ویزا جاری نہ کرتا۔ حوصلہ ہمت و جاری و ساری رکھیں، اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ اپنے کام کو جاری ساری رکھیں اور آ جائیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس رکاوٹ کا سلیوشن ہو جاتا ہے۔ حسن الطاف ہے J.Aslam یوٹیوب پر لکھتے ہیں کہ سر اگر ورک پرمٹ پر آ کر ہم اٹلی چلے جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میرے شہزادے گزارش یہ ہے کہ ورک پرمٹ یا جس طرح کا یہ ویزا ہے، اس کا ابھی آپ پلاننگ یہ رکھیں کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، اٹلی یا کہیں نہیں، آپ نے یہاں ہی اس مالک کے پاس کام کرنا ہے، کیونکہ یہ مختلف ویزے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے مالک کے نام سے جاری کیے جاتے ہیں کہ فلاں فرد نے اپلیکیشن کی، 2 4 6 ماہ، سال 2 سال کام کر لیں، اس کو رینیو کرا لیں، پھر جہاں آپ کا روزی رزق لکھا ہے حالات و واقعات کو دیکھ کر آپ چلے جائیں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آتے ہی یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے، باقی آپ کی مرضی۔ اقبال جٹ صاحب ہیں، اقبال جٹ صاحب کہتے ہیں سر یونان میں میرا کوئی جاننے والا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آفر لیٹر نکلوا سکتا ہوں۔ اچھا، اس میں اقبال جٹ صاحب اس میں اصل میں یہ جو لیٹر ہے یا کہیں اپلیکیشن ہونی ہے تو یہ تو میرے شہزادے وہ فرد ہی صرف اور صرف کر سکتا ہے جو اس کے پاس کام کرتا ہو اور وہ آپ کے کاغذات اسے دے۔ تو یہ ابھی تک ایسا اوپن کوئی معاملہ نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ گریک امبیسی میں جائیں یا آن لائن ریسرچ کر لیں۔ تو بہرحال آپ منتظر رہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو میں انشاءاللہ آگاہ کروں گا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ابھی کسی ساتھی کی تلاش ہی کرنا یہ رستہ ہے۔ ابرار صاحب ہیں، ابرار صاحب کہتے ہیں کہ سر 9 ماہ ہونے والے ہیں، زرعی ویزا پر پیپر نہیں بن سکتے، میرا ویزا تیار ہو رہا ہے، ایجنٹ نے کہا ہے کہ یہ شینگن ویزا ہے، 5 سال بعد مکمل لیگل ہونے کے کوئی چانس ہیں؟ ابرار صاحب بے شک شینگن ویزا ہے، 9 ماہ والے زرعی ویزا پر آپ جو ہیں آ رہے ہیں۔ ایجنٹ کیا کہتا ہے میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر 9 ماہ کا ویزا ہے تو آپ نے 9 ماہ کام کرنا ہے، 5 سال کا ویزا ہے تو آپ نے 5 سال کام کرنا ہے۔ بعد میں اس کا کیا ہوتا ہے، یونانی قانون اس میں ایک صرف اور صرف رستہ دیتا ہے۔ ایک تو کہتا ہے کہ 5 سال بعد یہ ختم ہے، دوسرا ایک نکتہ ہے کہ اس دوران اگر آپ کے مالک اس باس سے کام ختم ہو گیا ہے تو کسی دوسری جگہ آپ کو کام مل رہا ہے تو اس کا امکان چانس یونانی قانون دیتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ جب تشریف لائیں گے 5 سال بعد کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، کیا رستے ہوں گے، انشاءاللہ پھر اس کی بات پھر کریں گے۔ ایک سوال ہے کہ آج 13/9/2022 کو SMS آیا ہے دیاواتا سے، یعنی کہ یہ کیمپ ہے اسائلم کا، کیا مجھے جانا چاہیے اور کون سے ڈاکومنٹس مجھے لے کر جانے چاہیے؟ میرے شہزادے اسائلم سروس، اگر آپ نے اسائلم کی اپلیکیشن کی ہے تو آپ کو وہ بلا رہے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے۔ ڈاکومنٹس کیا لے کے جانے چاہیے؟ ڈاکومنٹس میرے بچے جو آپ کے پاس ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں اور یہ میرا ثبوت ہے، دلیل ہے۔ بہرحال جو بھی آپ کے پاس ثبوت اور دلیل ہے، آپ اپنے درست نام کا پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ضرور لے جائیں، برتھ سرٹیفکیٹ کی ایک فوٹو کاپی ضرور لے جائیں تاکہ آپ کا نام مکمل درست آپ کے ریکارڈ میں اندراج ہو۔ نہیں جائیں گے تو وہ آپ کا کیس کینسل کر دیں گے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔
اچھا، راجہ کے نام سے ایک سوال آیا ہے. راجہ کہتے ہیں کہ سر میں نے 4 ماہ ہو گئے ہیں 7 سال والے قانون پر پیپرز جمع کروائے تھے، کیا میں وکیل کو تھوڑے پیسے دے کر فنگرز نکلوا سکتا ہوں؟ میرے شہزادے، میری رائے میں وکیل فنگرز جلدی نہیں نکلوا سکتا، صرف اور صرف آپ سے پیسے تو لے لے گا، لیکن فنگرز کافی لیٹ آ رہے ہیں، تو اس میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہاں، وکیل میل کر سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی بتا سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، تھوڑا فائدہ ہونے کا امکان ہے لیکن زیادہ امکان نہیں. اچھا، عبیر صاحب لکھتے ہیں کہ سر میں بھیڑوں کا 2 سال سے کام کر رہا ہوں، کیا مالک عادیہ ارگاسیہ پر نیلی ویویوسی لے کر دے سکتا ہے؟ میرے شہزادے، نہیں لے کر دے سکتا، ابھی کوئی ایسا قانون نہیں. عادیہ ارگاسیہ کے حوالے سے قانون یہی کہتا ہے کہ عادیہ ارگاسیہ 6 ماہ بعد دوبارہ رینیو ہو سکتا ہے. رینیو کے دوران اگر دوبارہ قانون آ جاتا ہے تو اس میں پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو لیگل پیپرز بھی مکمل مل سکتے ہیں. خرم صاحب ہیں. خرم کہتے ہیں کہ سر یونان اسلام آباد ایمبیسی میں میری ٹائم اپوائنٹمنٹ کینسل کر دی ہے. وجہ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یونان کے حکومت نے کہا ہے کچھ عرصے کے لیے یہ ویزا ابھی روکا گیا ہے. انہوں نے ٹائم اپوائنٹمنٹ دینا بند کر دی ہے. میرا ٹائم 16 ستمبر تھا. اچھا میرے شہزادے، وہ میں نے گزارش کی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر کسی علاقے میں کوئی معاملہ بن گیا ہے، کوئی سلسلہ بن گیا ہے، ایک تو ان کا امبیسیڈر چینج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑے سے ان کے کام تعطل کا شکار ہو گئے، تھوڑی تاخیر کا شکار ہو گئے. تو چلیں 16 ستمبر کا تھا، تھوڑا آگے ہو جائے گا انشاءاللہ. امید نہیں چھوڑنی، یہاں ورکنگ ہینڈز کی بڑی ضرورت ہے. ان کی پرابلم ہے کہ یہ جو ہے وہ مزدور کو لائیں. اچھا، کریتی سے ایک علاقہ ہے، وہ میں کل اشتہار بھی چڑھا دوں گا. تو جابز کے حوالے سے یہاں یونان کریتی میں رہنے والے افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ سیتیا شاید علاقہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ کل ایک زمیندار نے فون کیا کہ 7 افراد کی مجھے ضرورت ہے، زیتون کا کام ہے، رہائش بھی دیں گے، اور 45 یورو 40 اور 5 45 یورو سرادہ پیدے ایورو تینی میرا 7.5 گھنٹے کام ہے، 20 منٹ وقفہ ہے کھانے کا، کافی کا. تو وہ کہتے ہیں کہ 45 یورو پر 7 افراد 3 ماہ کے لیے مجھے درکار ہیں. تو کوئی فرد یہاں ہوں تو وہ رابطہ کریں. کل انشاءاللہ میرے پاس ان کا فون ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں کر دوں گا ایک اشتہار کی، ایک تحریر کی صورت میں انشاءاللہ. زہیب ہیں. زہیب کہتے ہیں سر آپ یونان میں بیٹھ کر بھی پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں، دلی خوشی ہوتی ہے. سر زرعی ویزا کی ٹائم اپوائنٹمنٹ یونان ایمبیسی سے لینی ہے جو کہ 27 نومبر ہے، جو بہت لیٹ دے رہے ہیں. اب کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ڈاکومنٹ کی تصدیق کرانا ضروری ہے؟ جبکہ میں نے موسیٰ آفس سے تصدیق کرا لی ہے. میرے شہزادے، یہ موسیٰ آفس جو ہے مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے. موسیٰ آفس، آپ نے ٹائم اپوائنٹمنٹ لی ہے تو اس ٹائم اپوائنٹمنٹ پر آپ نے جانا ہے. تو یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے فارن افیئرز آفس پاکستان، فارن افیئر آفس جو اسلام آباد میں ہے اور لاہور میں بھی ہے، اس سے آپ نے اپنا جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ یا جو بھی ڈاکومنٹس آپ نے کرانے پہلے وہاں سے آپ نے تصدیق کرا لینے ہیں. یہ کہتے ہیں. یہ موسیٰ آفس کی میں سمجھ نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی فرمائے اور جلد آپ کا کام مکمل ہو. علی راجپوت ہیں. علی راجپوت کہتے ہیں کہ سر 7 سال والا قانون پر پیپرز جمع کروائے ہیں 2022 الفا ایتھن میں، اپریل 2022 میں، ابھی تک میرے فنگرز نہیں آئے. سر جیسا آپ کام یونان میں کر رہے ہیں کوئی اور پاکستانی نہیں کر سکا آج تک. اللہ ہمیشہ آپ کو قائم و دائم رکھے. دعائیں لکھی ہیں. بڑی مہربانی علی راجپوت صاحب. فنگرز کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ فنگرز کا سلسلہ جو ہے نا کافی سستی اور کاہلی کا شکار ہے. سارے ہی ساتھی ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں. آپ بھی انتظار کریں اور میرے لیے دعائیں
آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت اور خیر عطا فرمائے۔ کام انشاءاللہ کرنا ہے اللہ کریم کے لیے اور اسی سے جزائیں لینی ہے، اور آپ سراتے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ راشد علی صاحب ہیں، راشد علی کہتے ہیں کہ سر میرا یونان سے ورک پرمٹ زرعی ویزا آ گیا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ زرعی ویزا میرے شہزادے راشد علی اگر آپ کا آ گیا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے گریک ایمبیسی اسلام آباد سے ٹائم اپوائنٹمنٹ لینا ہے، اور ٹائم اپوائنٹمنٹ لے کر وہاں آپ نے جانا ہے تاکہ آپ کے ویزے کا باقاعدہ پروسیس باقی جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے۔ اچھا